बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मानने वाला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मुस्तहिक अक़लीती ख़ानदानों को माली इमदाद की फ़राहमी यकीनी बनाने के लिए दिन रात कोशा है। मिनॉरिटी कार्ड से सूबा पंजाब के रिहायशी मसीही, हिंदू, सिख, दीगर अक़लीती मज़ाहिब मुस्तफ़ीद होंगे। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्त ने इन ख़यालात का इज़हार मिनॉरिटी कार्ड की तक़सीम के सिलसिला में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए किया। मेंबर पंजाब असम्बली अतिया इफ्तिखार, MPA अमानवेल अथर, डिप्टी कमिश्नर जनरल नुमान अली, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल आमना भट्ट, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से मिनॉरिटी कार्ड के तहत मुस्तहिक खानदानों को सह माही 10,500 रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। खबर शामिल कहते हैं दीपालपुर से खुदकुशी या कत्ल। शहजाद कॉलोनी में घर से 11 साल बच्चे के दुपट्टे से लटकी नाश बरामद। बच्चा अपनी छोटी बहन के साथ घर में अकेला था। वालिदैन मुकामी पुलिस थाना सिटी को इत्तला मिलते ही DSP सर्कल दीपालपुर मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने नाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए TH के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद हकाइक मंजर-ए-आम पर आएंगे। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी राशिद मुनीर एडवोकेट ने कहा है कि हुक्मरानों को मुल्क और कौम की परवाह होती तो ये इक़्तिदार से अलग हो चुके होते। धांधली के जरिए हुकूमत तश्कील देकर मुल्क में अफरा तफरी पैदा की गई। कौम इलेक्शन के नाम पर की गई सिलेक्शन को मुस्तरद कर चुकी है। हुक्मरानों को गुज़िश्ता एक साल से शदीद अवामी नफरत का सामना है, जिसकी बुनियाद अवामी मैंडेट को पांव तले रोंदा जाना है। जूं जूं वक्त गुजर रहा है, मुल्क में नए सियासी, माशी और इक़्तिसादी बहरान पैदा हो रहे हैं। PTI एक जमहूरी सियासी जमात है जो अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान अमल में है और पाकिस्तान के गैर बाशऊर अवाम तहरीक इंसाफ की बाकिरदार और अवाम दोस्त क़यादत के साथ खड़ी हैं ताकि मुल्क मौजूदा अबतर सियासी सूरत-ए-हाल से निजात पा सके। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को मजीद मसाइल से दोचार किया। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से सुन्नी उलमा कौंसिल के सूबाई सदर हाफिज मोहम्मद अशरफ ताहिर ने कहा है कि गजा में इंसानी जिंदगी बहाल करने के लिए मुस्लिम उम्मा को फलस्तीनियों की भरपूर माली इमदाद करना होगी ताकि खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े फलस्तीनी घरानों को भी 2 वक्त की रोटी और छत नसीब हो सके। गजा में इसराइली फौज ने बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया जो बर्बरियत की इंतहा है। अगर आइंदा के लिए गजा का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी न बनाया गया तो इसराइल फिर से फलस्तीनियों पर चढ़ दौड़ेगा और बच्चे कुचे मज़लूम फलस्तीनियों को शहीद करके सेहूनी रियासत इनकी नस्ल कुशी का मज़मूम एजेंडा पूरा करेगी। फलस्तीन के बाद इसराइल का हदफ शाम, लबनान, मिस्र, दीगर मुस्लिम ममालिक में है जिन्हें ये बारी बारी निशाना बनाकर अपने तोसीब पसंदाना अज़ाइम की तकमील चाहता है। पाक वतन से राव ताहिर असलम की रिपोर्ट के मुताबिक दरबार बाबा फरीद पर सलाम करने आई खातून ज़ाहिर के कान से नामालूम मुलजिम ने बालियां नोश डाली। कान फटने से खातून जख्मी हो गई। पाक वतन के गाँव 34 SP की रिहायशी 60 साला सफिया बीबी दरबार बाबा फरीद गंज शकर पर हाजिरी देकर वापस मेन गेट पर पहुंची तो नामालूम मुलजिम ने खातून के कान से दिन दहाड़े बालियां नोश डाली जिससे खातून का कान फट गया। जख्मी खातून को रेस्क्यू 122 ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। खान का डोगरा में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 40 लीटर शराब बरामद करके मुलजिम जॉर्ज मसीह को हवालात में बंद कर दिया है। SHO रिजवान हैदर कंबो की सरबराही में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद काशिफ विर्क ने इत्तला मिलने पर चादर चक स्टॉप के करीब मरियमाबाद के रिहायशी जॉर्ज मसीह नामी शख्स से 40 लीटर शराब की कैन बरामद करके मुलजिम को मुकदमा दर्ज करते हुए हवालात में बंद कर दिया है। काशिफ विर्क ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ऐसे मुलजमान माशरे में बेरारवी और बिगाड़ का सबब बनते हैं। इनकी सरकूबी हर सूरत होती रहेगी। SHO रिजवान हैदर कंबो ने कहा है कि नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है, इसकी हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती, सियासत न्यूज़, खान का डोगरा। खबर शामिल करते हैं अजनियावाला से हमारे नुमाइंदे सैयद शमशाद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा हाफिजाबाद रोड अजनियावाला में महकमा हाईवे और ठेकेदार की गफलत नाकिस मटीरियल की वजह से नक्स। शेखुपुरा हाफिजाबाद रोड अजनियावाला में महकमा हाईवे और ठेकेदार की गफलत की वजह से सड़क की तामीर में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल हो रहा है जिसके नतीजा में आए दिन मुख्तलिफ नुकसानात का सामना हो रहा है। मुकामी ज़राए के मुताबिक इस सड़क की तामीर में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल मयार के मुताबिक नहीं था जिसकी वजह से सड़क की सतह जल्द खराब हो रही है और हादसात के इम्कानात बढ़ गए हैं। सड़क पर जगह जगह गड़े और टूट फूट के शिकायत हैं जो गाड़ियों की रवानी को मुतासिर कर रही हैं और अवामी सहूलत में मुश्किलात पैदा कर रही हैं। इलाके के रिहायशियों और ड्राइवर्स का कहना है कि ये नाकिस मटीरियल सड़क के लिए बड़े खतरात पैदा कर रहा है और मुतअद्दिद बार महकमे से शिकायत की जा चुकी है मगर इस पर कोई अमली कार्रवाई नहीं की गई। अवामी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस मसले का हल निकाला जाए और नाकिस मटीरियल की जगह बेहतर मटीरियल इस्तेमाल करके सड़क की मरम्मत की जाए ताकि अवाम को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। शोबा तालुकात आमा पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग रावलपिंडी रीजन पेट्रोलिंग पुलिस राना इब्रार अहमद डिवीजनल ब्यूरो चीफ पेट्रोलिंग पुलिस रावलपिंडी रीजन के जराइम पेशा नासरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 302 कत्ल का इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार, इस्लाह बरामद। पेट्रोलिंग पुलिस रावलपिंडी रीजन के SSP मोहम्मद बिन अशरफ की ज़ेरे से हदायत जराइम पेशा नासरी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। DSP पेट्रोलिंग जिला जेहलम राजा फयाजुल हक की
کی سپرویژن میں پیٹرولنگ پر خوشحال گڑھ سے ASI اظہر حسین اور ان کی ٹیم نے علاقہ تھانہ سول لائنز ان کے درج مقدمہ کا قاتل اشتہاری عنایت گل والد زریاب خان سکنہ کو ہاتھ گرفتار کر لیا، جس کے قبضہ سے 9mm پسٹل ماں 20 روند برآمد کیے ہیں، جس پر مدعی مقدمہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پیٹرولنگ پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ پیٹرولنگ پولیس جرائم کی روک تھام اور سرکوبی کے ساتھ ساتھ عوام کی حفاظت اور خدمت میں بھی پیش ہے، جس کو عوامی حلقوں میں خوب سراہا گیا۔ رانا ابرار احمد، ڈویژنل بیورو چیف، سیاست نیوز۔ TLC انسٹیٹیوٹ میں ٹیچنگ اسپتال کا شاندار افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ٹیچنگ اسپتال کا افتتاح مہمان خصوصی MP ملک شہباز کھوکھر، CEO TLC انسٹیٹیوٹ اینڈ کالج، ڈاکٹر ثانیہ کھیڑا، بانی مرکزی پریس کلب کہانا، سید زاہد حسین شاہ، چیئرمین ملک جاوید اقبال نے کیا۔ اسپتال کے افتتاح کے موقع پر فری میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں ڈاکٹر صبا عامر، ڈاکٹر سبحانی، ڈاکٹر روبینہ، ڈاکٹر منزہ سمیت دیگر اسٹاف نے سروس فراہم کی۔ CEO ڈاکٹر ثانیہ کھیڑا کا میڈیا گفتگو کے دوران کہنا تھا کہ ٹیچنگ اسپتال علاقہ کانا اور اس کے گرد نواح کے دیہات کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں ماہر ڈاکٹروں، تربیت یافتہ نرس اور جدید میڈیکل ٹیکنالوجی کی مدد سے معیاری طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ خبر شامل کہتے ہیں نالا خورد سے، جہاں سے ہمارے نمائندے تنویر چودھری کی رپورٹ کے مطابق میر شاکر اعظم پریس کلب صدقرہ نے پیکا ایکٹ کے خلاف پرامن احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ میر شاکر اعظم پریس کلب صدقرہ کا ماہانہ اجلاس سردار فیاض سلیم کے ڈیرے پر منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت یوسف عباس گردیسی سرپرست اعلیٰ نے کی۔ اجلاس میں سینئر نائب صدر دلدار حسین چودھری سمیت تمام ممبران اور عہدیداران نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس میں اقبال انجم کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اجلاس میں پیکا ایکٹ قانون پر خصوصی نشست ہوئی اور بتایا گیا کہ حکومت نے پیکا ایکٹ قانون میں ترمیم کا وعدہ کیا مگر کوئی عمل درآمد نہیں کر رہی، جس کے بعد تمام صحافیوں نے مشترکہ طور پر اعلان کیا کہ وہ پاکستان کے نمائندہ صحافیوں کی تنظیموں کے ساتھ مل کر اس کالے قانون کے خلاف احتجاج کریں گے۔ خبر شامل کہتے ہیں مریدکے سے، چودھری تنویر حسین طالب کی رپورٹ کے مطابق نعمان میں علی علیہ السلام والا ہوں مریدکے کی آبادی ریان پورہ میں اجالا لا ایجوکیشن نے سجائی بہت ہی خوبصورت مولا علی علیہ السلام کے غلاموں کی محفل سے نقیب محفل افتخار احمد رضوی کمال پڑھ رہے ہیں۔ سنیں، نعمان میں علی علیہ السلام ہوں مریدکے کی آبادی ریان پورہ میں اجالا لا ایجوکیشن نے سجائی بہت ہی خوبصورت مولا علیہ السلام کے غلاموں کی محفل میں بھائی ندیم قادری اللہ کا کمال ورد پڑھ رہے ہیں۔ سنیں، نعمان میں علی علیہ السلام والا ہوں مریدکے کی آبادی ریان پورہ میں اجالا لا ایجوکیشن نے سجائی بہت ہی خوبصورت مولا علیہ السلام کے غلاموں کی محفل سے شاہد حسین قادری کمال پڑھے ہیں۔ سنیں، نعمان میں علی علیہ السلام والا ہوں مریدکے کی آبادی ریان پورہ میں اجالا لا ایجوکیشن نے سجائی بہت ہی خوبصورت مولا علی علیہ السلام کے غلاموں کی محفل سے نقیب میں محفل افتخار احمد رضوی کمال پڑھے ہیں۔ سنیں، الحمدللہ نارنگ منڈی مرکزی پریس کلب کا پہلا باضابطہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں مندرجہ ذیل عہدیداران کا چناؤ باہمی رضامندی سے عمل میں لایا گیا۔ سرپرست اعلیٰ قمر گلاٹی، چیئرمین عثمان منیر کھوکھر، وائس چیئرمین عباس علی بٹی، صدر ڈاکٹر غلام حسن، سینئر نائب صدر چودھری حسنین گجر، نائب صدر سید اشفاق حسین شاہ، نائب صدر رحمان گلاٹی، نائب صدر محمد شفیق چوہان، جنرل سیکرٹری عبدالرحیم گلاٹی، سیکرٹری اطلاعات نشریات مظہر حیدری، آفس سیکرٹری طارق محمود مغل، سیکرٹری فائنانس عبدالرحمان چند نے حلف اٹھایا کہ وہ مرکزی پریس کلب کے وفادار رہیں گے اور کسی بھی منفی سرگرمیوں کا اہلکار نہیں بنیں گے، اپنے شہر کے مسائل حل کروانے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے اور صحافتی ذمہ داریاں حسن طریقے سے نبھائیں گے، خبر کی تصدیق کے بغیر آگے نہیں پھیلائیں گے، مصدقہ ہونے پر شائع کی جائے گی۔ ہمارا مقصد عوام کی فلاح بہبود، امن کا پرچار کرنا ہے اور علاقہ میں منفی سرگرمیوں کا خاتمہ شامل ہے۔ ہم دیانتدار، ذمہ داری اور فرض شناسی سے اپنے فرائض منصبی ادا کریں گے۔ اجلاس میں منتخب صدر ڈاکٹر غلام حسن نے کہا کہ ہم علاقہ بھر کے بنیادی مسائل کو حکام بالا اور اراکین اسمبلی کے سامنے لائیں گے۔ خبر شامل کہتے ہیں نوشہرہ ورقہ سے، سیاست نیوز کے نمائندے حسن صدیق سدھو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نوشہرہ ورقہ کے عہدیداران سال 2025 کے انتخاب کے لیے اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایگزیکٹو کمیٹی چیئرمین سردار بشارت علی ڈوگر، ممبران سید عمران حیدر اور راشد اشرف نے اتفاق رائے سے صدر رانا عبدالستار انیس، نمائندہ نوائی وقت لاہور اور جنرل سیکرٹری چودھری طیب معاویہ اولک، نمائندہ ایک نیوز کو نامزد کیا گیا، جنہوں نے اپنی باہمی مشاورت سے سرپرست اعلیٰ اقبال صدیق سدھو، چیئرمین سردار بشارت علی ڈوگر، وائس چیئرمین میاں انصر علی، سینئر نائب صدر سیٹ محسن حسن، نائب صدر شیخ مشتاق احمد، میاں محمد اسلم اور جاوید اقبال، جوائنٹ سیکرٹری محمد سجاد بٹی، سیکرٹری نشر شاعت رانا محمد شاذب رضا اور فائنانس سیکرٹری حسن مشتبہ زیدی کو نامزد کیا۔ ممبران نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد دی، پھولوں کے ہار پہنائے اور گلدستے پیش کیے۔ نو منتخب عہدیداران ممبران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم تنظیم
ٹیم کی بہتری کے لیے اپنے تمام وسائل اور ہر ممکن کوشش کریں گے۔ الیکشن پنجاب بار کے سلسلہ میں موہل مارکیٹ نورپور میں کارنر میٹنگ منعقد ہوئی۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک وطن سے مائی ڈیپٹی بیورو چیف ڈاکٹر محمد نواز خان بٹی کی رپورٹ کے مطابق الیکشن پنجاب بار کے سلسلہ میں موہل مارکیٹ سب تحصیل نورپور میں کارنر میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں امیدوار برائے ممبر پنجاب بار ملک شوکت علی خان کٹی ایڈوکیٹ، سینئر قانون دان چودھری محمد شکیل ایڈوکیٹ، نیشنل پریس کلب کے سابقہ جنرل سیکرٹری میاں عابد حسین موہل، میاں ساجد اقبال موہل ایڈوکیٹ، نیشنل پریس کلب کے سابقہ چیئرمین اسحاق بٹی اور میاں مبشر موہل ایڈوکیٹ نے شرکت کی۔ میٹنگ نہایت ہی خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ میٹنگ میں ملک شوکت علی خان کیچی ایڈوکیٹ، امیدوار ممبر پنجاب بار کی قیادت میں الیکشن کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی اور پنجاب بار کے الیکشن کے متعلق کیمپین کے سلسلہ میں لایا عمل پر مشورہ ہوا، جس میں سینئر قانون دان چودھری محمد شکیل ایڈوکیٹ اور دیگر شرکان اپنی اپنی رائے دی اور تمام شریکان میٹنگ نے ملک شوکت علی خان کیچی کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی۔ خبر شامل کہتے ہیں پاک وطن سے راؤ طاہر اسلم کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر کے علاقے میں واردات کر کے فرار ہونے والے ڈاکوؤں سے مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے شدید زخمی، 2 ساتھی فرار۔ ڈاکو واردات کر کے فرار ہو رہے تھے کہ پولیس کے تعاقب پر ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ زخمی ڈاکو سے چھینا گیا موبائل، پرس اور 5 روز قبل چھینی گئی موٹر سائیکل برآمد۔ پولیس ترجمان زخمی ڈاکوؤں کو تشویشناک حالت کے باعث ریسکیو نے اسپتال منتقل کر دیا۔ ایلیٹ فورس اور پولیس کی بھاری نفری کا فرار ہونے والے ڈاکوؤں کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ سیالکوٹ سے توسیع مغل چیف کی رپورٹ کے مطابق بابرکت مہینہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی فلٹر پلانٹ کا پانی کا افتتاح کیا گیا، جو علاقہ مکین کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ فلاحی کام حاجی محمد بشیر کھوکھر آف فرانس فیملی والوں کی طرف سے ان کے گروپ ممبران کی طرف سے شاندار فلاحی کام ہے۔ حاجی محمد بشیر کھوکھر کا کہنا ہے کہ ہمارے گروپ ممبران اور بہت سے فلاحی کام اللہ کے لیے خدمت کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ جلد ہی مسجد کو بجلی فری ہو جائے گی۔ سولر پینل کا کام جلد ہی مسجد میں پورا ہو جائے گا۔ حاجی محمد بشیر کھوکھر اور فیملی فرانس کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ حاجی محمد بشیر کھوکھر کا کہنا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے یہ فلاحی کام جاری رہیں گے اور میری زندگی کے بعد بھی فلاحی کام ایسے ہی ہمارے گروپ ممبران جاری رکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ الریاض میں پاکستانی بزنس مین محمد امجد محمد اشرف نے اینکر پرسن حسن بخاری سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عرصہ 32 سال سے سعودی عرب میں محنت مزدوری کرتے تھے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے مدینے والے کے کرم سے آج ہم اپنا بزنس ماربل پتھر کا کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں مختلف میگا پروجیکٹ بن رہے ہیں جس میں پاکستانی بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اور پاکستانیوں کا یہاں پر بڑا اچھا بزنس جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں جو پاکستانی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے تو سعودیہ سے بہتر ملک کوئی نہیں ہے، آئیں سعودی عرب میں سرمایہ کاری کریں، کیونکہ سعودی حکمران کاروباری بزنس مین طبقہ جو لیگل طریقے سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں، حکومت انہیں تمام سہولتیں مہیا کر دی ہے جس سے پاکستانیوں کا بزنس ترقی کی طرف گامزن ہو۔ اس موقع پر سینئر صحافی ڈاکٹر شاہد عمران میاں محمد اشرف بھی موجود۔ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے الریاض میں اپنا بزنس شروع کیا اور اس میں ترقیوں کی طرف گامزن ہے، محمد امجد محمد اشرف صاحب، جو یہاں پہ ماربل پتھر کا کام کر رہے ہیں۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی عائشہ السلام علیکم۔ دیکھیں وعلیکم السلام جی۔ عائشہ صاحب یہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا بزنس کرتے؟ جناب انہوں تقریباً 32 سال ہو گیا سعودیہ کام کرتے ہیں۔ عائشہ صاحب یہاں پہ سعودیہ حکومت آپ کو کیا ریلیف دے رہی ہے؟ آپ ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں؟ ہاں جی، سعودی حکومت بہت سہولتاں دے رہی ہے۔ وہ آندے نے اچھے طریقے نال لیگل طریقے نال کام کرو، وہ ہر طرح دی ساڈے نال ہیلپ کردے نے، کوئی مسئلہ مسائل نہیں کردے ساڈے نال۔ تو حاجی صاحب جو پاکستان سے اوورسیئر پاکستانی یہاں پہ بزنس کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا آپ میسج دینا چاہتے ہیں؟ جناب ساڈا میسج ہے کہ اچھے طریقے نال لیگل طریقے نال آؤ، ویزا لے کے، اے نہیں کہ عمرے تے وزٹ تے آؤ تے مڑ کے واپس ہی نہ جاؤ، یہ گل اچھی نہیں ہے۔ آؤ جو نصیبہ مقدراں چ ہوئے گا، اپنی لگن نال محنت کر کے کام کرو گے، انشاءاللہ اللہ تانوں اودے چ فائدہ دے گا۔ جی بالکل، یہ تھے حاجی امجد محمد اشرف صاحب جو یہاں پہ ریاض میں ماربل کا کاروبار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو پاکستانی یہاں پہ بزنس کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ لیگل طریقے سے آئیں اور اپنا کاروبار کریں، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابیوں سے نوازے گا۔ حسن عباس بخاری کیمرہ ٹیم کے ساتھ الریاض۔ خبر شامل کرتے ہیں الریاض۔ سعودی عرب سے سعودی حکمران اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ خصوصی تعاون کرتے ہوئے اوورسیز کی کاروبار یہ کامیابی کے لیے کوشاں ہیں۔ 32 سال سے ریاض میں ایلومینیم کا کاروبار کر رہا ہوں، انشاءاللہ کا اظہار معروف بزنس مین چودھری محمد سرور نے اینکر پرسن حسن عباس بخاری ڈاکٹر شاہد عمران چودھری اشرف سے اپنے آفس میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب سعودی حکمران ہم اوورسیز سے خصوصی تعاون کرتے ہیں۔ ہمارے کاروبار کی کامیابی کے لیے خصوصی تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں
तमाम तर फैसिलिटीज़ भी मुहैया कर रहे हैं, जिससे हमारे कारोबार को फ़रोग़ मिल रहा है और हम अपने बच्चों और अपनी फैमिलीज़ के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहे हैं। हम रियाज में कारोबार करके पाकिस्तान में अपना सरमाया भी इन्वेस्ट करते हैं। अगर हमारा मुल्क पाकिस्तान मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर ने मजीद हसन बुखारी को इंटरव्यू देते हुए इस मौके पर चौधरी मोहम्मद सरवर के बेटे मोहम्मद अफान सरवर भी मौजूद थे। चौधरी मोहम्मद सरवर ने आखिर पर सीनियर सहाफ़ी हसन बुखारी, डॉक्टर इमरान शाहिद और चौधरी अशरफ को अपने एल्युमिनियम कारखाने का विजिट भी करवाया। मजीद देखते हैं सऊदी अरब में एंकर पर्सन हसन बाज बुखारी से चौधरी मोहम्मद सरवर की गुफ्तगू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल रियाज में। मेरे साथ अल रियाज के मारूफ बिजनेसमैन चौधरी सरवर साहब मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि कुछ हमें सऊदी अरब में बिजनेस के हवाला से बताएं। जी चौधरी साहब की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? जी अल्लाह दी रहमत जी अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी खैर साहब ठीक कदों ठाक ਦੇ खरी ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਜੀ? जी अल्हम्दुलिल्लाह 92 ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ ਸਊਦੀਆ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 32-33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਆਈਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਆ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ, ਜੀ ਗਲਾਸ ਦਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼ੌਪ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਪ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਖਰੀਦਨੇ ਆ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਈਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਆਈਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਊਦੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਊਦੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਜਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਲੀਗਲ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਨਲੀਗਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਬਹੁਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ 32-33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਊਦੀਆ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰੀਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਊਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਸਊਦੀਆ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖਦਾ, ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ अच्छा है। जी नाज़रीन, चौधरी सरवर साहब ने पंजाबी की याद ताज़ा कर दी है आज और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चौधरी साहब ने कहा कि अपने मुल्क में अपने बिजनेसमैनों को काम करना चाहिए और अगर वो सऊदी अरब आना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेटफार्म है और सऊदीया के हुक्मरान बहुत कोऑपरेट करते हैं बिजनेसमैन से। कैमरा टीम के साथ हसन बुखारी, अल रियाज। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए सियासत न्यूज़।